جی تو کویشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ ماذا تعنی کلمۃ الفسطاط. کلمۃ الفسطاط کا معنی کیا ہے؟ فسطاط کسے کہا جاتا ہے؟ تو 4 آپشن ہیں کہ المدینہ شہر کو، الخیمہ یا کہ خیمہ کو، ٹینٹ تمبو، یا کہ مکان القائد، یا کہ مکر الخلیفہ جا کے خلیفہ کے بہنے کی جگہ، جس جگہ خلیفہ کی جو نشست ہے، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے. تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ یہ ہوگا الخیمہ. کلمۃ الفسطاط، فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ، تمبو اور ٹینٹ کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک کی جو سورۃ البقرہ ہے، حافظ صاحب، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو بھی فسطاط القرآن کہا جاتا ہے، حافظ صاحب میری بات قرآن کا سننے ہیں. خیمہ. جی حافظ صاحب، کویشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ اللہجۃ العربیہ القدیمہ التی تقلب فیہا الحاء عینا مثل حتی عطا تسمى. کہ اللہجۃ العربیہ القدیمہ، عربوں کے جو قدیم لہجے ہیں، ڈائلیکٹس ہیں، جو ان کے جو قدیم لہجے ہیں، اس میں التی تقلب فیہا، اس میں بدل دیا جاتا ہے، چینج کیا جاتا ہے، الحاء عینا، کہ ہا کو عین کے ساتھ بدل کر چینج کر کے پڑھتے ہیں، ہا کی جگہ وہ عین پڑھتے ہیں. مثلو، مثال کے طور پر، حتی، اگر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس حتی، جیسے حتی مطلع الفجر، تو حتی کو وہ عین کے ساتھ، ہا کو عین کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، وہ اس کو پڑھیں گے اتا، عین، حتی کو اتا پڑھتے ہیں. تو یہ عربوں کا ایک لہجہ ہے، قدیم لہجہ ہے. تو کہتے ہیں کہ عربوں کا وہ قدیم لہجہ جس میں عرب ہا کو عین، ہا کو عین سے بدل دیتے ہیں، ہا کی جگہ عین پڑھتے ہیں، اس لہجے کو، وہ جو عربوں کا قدیم لہجہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا فخفاخہ. فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اس لہجے کو، عربوں کا جو قدیم لہجہ ہے جس میں ہا کو عین میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، اسے فخفاخہ کہتے ہیں. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. حاصل نیکسٹ پیج کروائیے گا شو. اوکے ایک منٹ کرتا ہوں. جی تو کویشچن نمبر ہمارے پاس 11 ہے کہ لماذا لقب الشاعر النابغہ الزبیان بہذا اللقب. لماذا لقب الشاعر النابغہ الزبیانی بہذا اللقب. النابغہ الزبیانی کو یہ لقب کیوں دیا گیا؟ النابغہ کا لقب نابغہ کو کیوں دیا گیا؟ لماذا لقب، تو اس کو اس کے نام سے لقب سے کیوں جانا جاتا ہے؟ لأنہ قال الشعر وهو کبیر السن ینتمی الی النابغہ. تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لأنہ قال الشعر، کہ اس نے شعر کہے، وهو کبیر السن، کہ جب وہ چھوٹی عمر کا تھا، جب اس کا بچپن تھا تو بہت چھوٹی عمر میں اس نے شعر کہنا شروع کیے تھے، اس لیے نابغہ کو نابغہ کہا جاتا ہے. اور نابغہ عربی میں ذہین فتین شخص کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ ذہین اور فتین ہو اسے نابغہ کہا جاتا ہے. اصل نام اس کا جو تھا وہ زیاد بن معاویہ تھا. نابغہ کا اصل نام ہوا شاعر جاہلی شہیر جد. یہ عربوں کا مشہور جاہلی دور کا شاعر ہے، اور یہ نابغہ ہی وہ شاعر ہے کہ جس کے لیے عربوں میں جب سوق اوکاز کا میلہ ہوتا تھا، جب بہت سے بڑے بڑے شعراء اس میلے میں شرکت کے لیے اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، تو نابغہ کے لیے سوق اوکاز میں خیمہ لگایا جاتا تھا، اور نابغہ دیگر شعراء کی شاعری سنتا اور ان کے درمیان
فیصلہ کرتا کہ کس شعر جو شاعر ہے اس کا کلام سب سے بہتر ہے، اور نابغہ کے کہنے پر ہی ان کی فضیلت قائم ہوتی تھی کہ اس موجودہ جو کرنٹ ایئر ہے اس سال میں یہ سب سے بہترین شاعر ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ تو نابغہ جو ہے یہ ان کے درمیان، شعراء کے درمیان فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی MCQs بھی ہم آپ سے ڈسکس کر چکی ہیں، امپورٹنٹ ہے کہ کون سا شاعر ہے، من هو الشاعر الذی تضرب له قبۃ فی سوق عکاظ، کہ کون سا ایسا عرب شاعر ہے کہ جس کے لیے سوق عکاظ میں خیمہ لگایا جاتا تھا۔ تو یہ النابغہ الزبیانی ہے۔ الزبیان اس کا قبیلہ تھا، بیسیکلی یہ نجد میں پیدا ہوا تھا اور وہیں اس نے پرورش پائی، بعد میں پھر دیگر علاقوں کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو نابغہ کا معنی نابغہ روزگار، ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ذہین، فتین اور مشہور شخصیت ہو، ایکسٹرا آرڈنری جسے ہم کہتے ہیں، تو نابغہ کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اصل نام اس کا زیاد بن معاویہ، اور نابغہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ لأنہ قال الشعر وهو کبیر السن، کہ اس نے چھوٹی عمر میں، بچپن میں، اپنی کم سنی میں شعر کہنے شروع کیے تھے، اس لیے اسے نابغہ کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نابغہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے یکدم، پہلے کوئی اس کے آثار نہیں تھے شاعری کے، اس نے فوراً فی البدیہہ جو ہے یک لخت جو ہے یہ ابھرا، لوگوں کے سامنے آیا اور بہت اچھی شاعری کی، اس لیے بھی اسے نابغہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 12 ہے۔ کویسچن نمبر 12 ہے کہ امرؤ القیس ہندج بن حجر الکندی ما ہوا لقبہ، کہ امرؤ القیس ہندج بن حجر الکندی کا لقب کیا تھا؟ المالک الضال، الضال، الامیر الضال، یا کہ المالک الدلیل؟ تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ المالک الدلیل ہوگا، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، کہ امرؤ القیس کا جو لقب تھا وہ المالک الدلیل، ایک یہ بھی اس کا لقب تھا، اس کے علاوہ اس کا لقب تھا ذوالقروح۔ ذوالقروح جو ہے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ جس پر جسم پر زخم آئے ہوں اسے کہا جاتا ہے، اور مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، الدلیل سے مراد گمراہ کن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ جو ہے وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس کا بچپن جو ہے وہ اپنے گھر میں اس نے پرورش پائی، بعد میں جب بڑا ہوا تو اس نے دوستوں کے ساتھ جو آوارہ اور اوباش تھے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، شکار کرنا شروع کیا، اور شراب نوشی اور دیگر جو لغویات تھی ان کی طرف مائل ہوا، اس لیے کہ یہ قبیلے کا سردار تھا، اس کا والد سردار تھا تو یہ بھی آخر میں سردار، تو اس لیے مالک کہا جاتا ہے، اور دلیل اس لیے کہ یہ گمراہی کی طرف مائل ہوا، لغویات کی طرف مائل ہوا، اس لیے اس کو المالک الدلیل کا لقب دیا گیا۔ اور دوسرا لقب اس کا ذوالقروح ہے۔ اصل نام اس کا جو ہے وہ ہندج بن حجر ہے، حجر اس کے والد کا نام ہے، اور یہ عربوں میں مالک الشعراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ جو سب سے پہلا جو عربوں کا جو مشہور مالک الشعراء، شعراء کا جو بادشاہ ہے، رئیس ہے، وہ یہ امرؤ القیس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس 13 ہے کہ ما اسم اخت الشاعر، امرؤ القیس کا اصل نام جو تھا وہ ہندج بن حجر ہے، ہندج بن حجر الکندی، کند اس کا قبیلہ تھا، اور بنو اسد یہ نجد میں، اصل میں بیسیکلی یہ نجد کا تھا، اور ہندج اس کا اصل نام تھا، حجر اس کے والد کا نام تھا، اور اس کا جو لقب تھا وہ مالک الدلیل تھا۔ مالک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع مالکی ملوک، اور مالک الدلیل سے مراد کہ گمراہ بادشاہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ جوان ہوا
تو اپنے دوستوں کے ساتھ جو اوباش نوجوان تھے، لڑکے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ لغویات کی طرف مائل ہوا، شراب نوشی، شکار اور گھروں سے دور رہنا اور دیگر عورتوں کی طرف مائل ہونا، تو اس لیے اس کو مالک الدلیل کا لقب دیا گیا۔ دوسرا لقب اس کا میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ من ہوا ذوالقروح، ذوالقروح کسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کا لقب ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے جسم پر زخم زیادہ ہوں، ذوالقروح کا معنی۔ اور مالک الشعراء کہ شعراء کا جو بادشاہ ہے، سردار ہے، وہ بھی امرؤ القیس ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں غالب کو صف اول کا اور سب سے بہتر شاعر سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اسی طرح یہ عرب شعراء میں صاحب ملکات جو ہیں ان میں صف اول کا شاعر مانا جاتا ہے، اور سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا قصیدہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جو بارے میں جس کی جو محبوبہ ہے اس کا نام انیزہ تھا، اور اس کا دارۃ الجلجل جو ہے وہ اس کا مشہور ایک واقعہ ہے امرؤ القیس کا، جس وجہ سے اس نے یہ اپنا قصیدہ جو ہے یہ لکھا تھا، تصنیف کیا تھا، دارۃ الجلجل، اور انیزہ اس کی محبوبہ کا نام ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں وہ آپ سے ڈسکس کی۔ اس کے بعد کہ ما اسم اخت الشاعر طرفۃ بن العبد التي رست بشعرها، ما اسم اخت الشاعر طرفۃ بن العبد، طرفۃ بن العبد کی بہن کا نام کیا تھا، التي جس نے رست بشعرها کہ جس نے اپنے بھائی طرفۃ بن العبد کے جب اس کو قتل کر دیا گیا طرفۃ بن العبد کو، تو اس کی وفات پر مرثیہ کہا تھا، شعر کہے تھے۔ تو جو آپشن ہے ہمارے پاس اس میں سے کریکٹ آپشن ہوگا الخرنک بنت العبد، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ طرفۃ بن العبد کی جو ہمشیرہ تھی، سسٹر تھی اس کی اخت، وہ اس کا نام الخرنک بنت العبد تھا۔ خرنک عربی میں یہ کہا جاتا ہے خرگوش کو، خرگوش کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے اور خرگوش کو بھی خرنک۔ تو یہ طرفۃ بن العبد کی بہن کا نام تھا، وہ بھی شاعرہ تھی، اور اس نے جب طرفۃ بن العبد کو قتل کر دیا گیا تو اس نے پھر اپنے بھائی کی یاد میں مرثیہ کہا تھا، شعر کہے تھے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من هو الشاعر الذي مات شابا، کہ من هو الشاعر الجاہلی الذي مات شابا، کون سا ایسا جاہلی شاعر ہے جو کہ اپنی جوانی میں قتل کر دیا گیا، تو وہ بھی طرفۃ بن العبد ہی ہے۔ طرفۃ بن العبد کو اس کی جوانی میں تقریباً 26 سال کی اس کی عمر تھی جب اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کی سسٹر کا جو بتا دیا کہ خرنک بنت العبد اس کی ہمشیرہ کا نام تھا جس نے اس کی وفات پر اشعار کہے تھے۔ اور اسی کا طرفۃ بن العبد کا ہی ایک مشہور شعر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سماعت کیا، وہ سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذا من کلام النبوہ، کہ یہ تو نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھا شعر تھا اس کو پسند کرتے تھے، اور اس کے بارے میں اپنی جو گزارشات تھیں اس کے بارے میں گفتگو بھی فرماتے تھے۔ تو اس کے بارے میں جس کا جو شعر ہے کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، کہ ان قریب زمانہ تیرے لیے وہ خبریں لے کر آئے گا، وہ چیزیں تیرے لیے ظاہر کرے گا، ما کنت جاہلا جس سے تو جاہل ہے، انجان ہے، ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، اور تیرے پاس ایسی خبریں آئیں گی کہ جن کے لیے تو نے تیاری نہیں کی ہوگی۔ تو جب یہ اس نے کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طرفۃ بن العبد کا یہ شعر سنا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا من کلام النبوہ، یہ کو نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ
طرفۃ ابن العبد کے بارے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرفۃ ابن العبد کا یہ شعر سنا تو اس کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ھذا من کلام النبوہ، یہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے۔ اس طرح کا جو ایک شعر ہے وہ آپ لازمی یاد کریں۔ مثلا مثال کے طور پر امرؤ القیس کا کوئی شعر ایک جو ہے وہ لازمی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ کا وہ بھی ایک شعر لازمی یاد کریں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، جو اشعار، یہ لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر کی، اگر آپ گریجویشن میں بی اے کی سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے، اس سارا زیادہ تر پورشن جو ہے وہ حصہ وہ شاعری پر مشتمل ہے، پوئٹری ہے۔ تو اس لیے اشعار آپ کو کم از کم جو معلقات میں جو پہلے 4-5 شعراء ہیں ان کا ایک ایک شعر جو ہے وہ لازمی یاد ہونا چاہیے۔ اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دیں۔ ان کو رپیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ بھی انسان کو ڈسکس کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ازبر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ من الذی الف اول رسالۃ فی العشق۔ چلیں آواز کا اب کوئی گزارا کریں، ریکارڈنگ وغیرہ میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، یہ اپلوڈ کروں گا میں چینل پہ۔ تو فی الحال نیٹ ورک کا ایشو ہے، انشاءاللہ آج کل تک نہ صبح جو کل تک انشاءاللہ اس کو میں سولو کرتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے پاس حافظ صاحب آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، انہیں کہیں کہ اپنا نیٹ ورک چیک کریں۔ آپ کی بھی حافظ صاحب صحیح آ رہی ہے، میری طرف آواز تو بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی بھی۔ چلے سردی کا ہاں نا، موسم ہے، وہ ایشو ہو جاتا ہے شاید کو نیٹ ورک محترمہ کا۔ آپ اپنی طرف سے ذرا نیٹ ورک چیک کریں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چلے تو من الذی الف اول رسالۃ فی العشق کہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسالۃ فی العشق، کہ جو رسالہ ہے عشق میں جو رسالہ لکھا، تو ابو عمرو بن العلا یا کہ عمر بن ربیعہ ابو عثمان الجاحظ۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ہوا ابو عثمان الجاحظ عمر بن بحر و اسمہ الحقیقی عمر بن بحر الجاحظ ہوا الکاتب الذی اول الف رسالۃ فی العشق، کہ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ نے سب سے پہلے جو ہے وہ رسالہ جو ہے وہ تصنیف کیا تھا۔ کچھ علماء کی آراء اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب مستشرقین جو پادری تھے اور یہودی تھے، انہوں نے جب اسلام پر اعتراضات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حیات طیبہ پر اعتراضات کیے، تو سب سے پہلے جس نے ان سوالوں کے ان کے جوابات دیے تھے، ان کا رد کیا تھا، وہ جاحظ تھا۔ اس کا جو فرقہ ہے، اس کا تعلق معتزلہ فرقہ سے تھا، اور اس کے جو اساتذہ تھے جاحظ کے معتزلہ میں، وہ بھی اس وقت کے بلند علم الکلام کے ماہر تھے۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ معتزلہ کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہ علم الکلام جب آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک وقت میں جا کر معتزلہ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ علم الکلام کے بہت بڑے ماہر تھے۔ تو بہرحال جاحظ نے جو کتاب جو اس نے ان کا جواب دیا تھا، اس کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ایک رسالہ شائع لکھا تھا ان کے رد میں، عیسائیوں کے جس میں جوابات دیے تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ما معنی اسم الاحنف؟ احنف کا معنی کیا ہے؟ الذی یدین بالدین الحنیف، یا کہ المذہب الحنفی، یا الاعرج؟ تو احنف کا معنی جو ہے وہ اس کا معنی ہے الاعرج۔ اعرج کہتے ہیں یہ ٹیڑھے پاؤں، جس کے پاؤں جو ہیں پاؤں ٹیڑھے ہوں اسے اعرج کہا جاتا ہے۔ تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اسم الاحنف
ایو الاعرج، تو اردو میں اس کے سے مراد جو ہے وہ ٹیڑھے پاؤں والا، جس انسان کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اسے احنف کہا جاتا ہے۔ تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ من قال اول اما بعد، کہ سب سے پہلے اما بعد کا لفظ جو ہے یہ کس نے استعمال کیا، کس نے کہا تھا اما بعد؟ ہمارے ہاں خطیب لوگ، خطباء جو ہیں، وہ اما بعد کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ اما بعد کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا۔ ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ قص بن ساعدہ الایادی۔ قص بن ساعدہ الایادی ہوا خطیب جاہلی، یہ عربوں کا خطیب ہے جاہلی دور کا۔ من قال اول مرتن اول اما بعد فی خطبتہ، کہ جس نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے جو ہے وہ اما بعد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اور دوسری لفظوں میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے قص بن سعد الایادی کے بارے میں کہ کانا قص بن سعد الایادی ہوا شاعرا جاہلیا او خطیبا جاہلیا او کاتبا جاہلیا، تو اس طرح اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ قص بن سعد الایادی جو ہے وہ عربوں کا جاہلی دور کا خطیب تھا، شاعر تھا، یا کہ وہ کاتب تھا۔ تو اس کے کانا خطیبا، یہ قص بن سعد الایادی جو ہے یہ خطیب تھا۔ اور ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے، میں نے تو اس کو اسٹڈی نہیں کیا، مثلا دوسرا اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ بخاری شریف میں شاید حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اس قص بن سعد الایادی کو دیکھا تھا، یہ خطبہ دے رہا تھا، اور اس کی جو داڑھی تھی، داڑھی مبارک، وہ کہتے ہیں کہ ریڈ کلر کی، اس نے کلر کیا ہوا تھا اپنی داڑھی کو قص بن سعدہ نے، اور ہاتھ میں تلوار لے کر یہ خطبہ دیا کرتا تھا، اور پہلے تو دین حنیف پر تھا، بعد میں اس نے عیسائیت قبول کی۔ تو یہ بیک وقت شاعر بھی تھا اور خطیب بھی تھا، اور اس کی جو خطبات ہیں خطبوں میں زیادہ تر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کا ایک مشہور قول جو ہے وہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جاتا ہے، ایک مقولہ ہے اس کا کہ لا تشاور مشغولا ایو حازما ان کان حازما۔ اس نے قص بن سعد الایادی نے کہا تھا کہ لا تشاور مشغولا، کہ اس شخص سے جو بزی ہو، کسی کام میں بزی ہو، مشغول ہو، لا تشاور، اس سے مشورہ نہ کر، ان کان حازما، اگرچہ وہ حازم ہو۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ما معنی حازم، حازم کا معنی کیا ہے؟ تو پھر حازم کہتے ہیں حکیم کو، دانا عقل مند جو ہے، حکمت والا شخص، اسے کہا جاتا ہے کہ قص بن سعد الایادی کا کہنا ہے کہ تو کسی حکیم سے، جو ماہر شخص ہے، حکیم کا معنی حازم کا حکیم ماہر شخص کو کہتے ہیں، کہ اگر وہ بزی ہے، جتنا کسی بھی فن کا وہ آدمی ہے، اگر وہ بزی ہے اپنے کام میں یا کسی بھی کام میں، تو جو شخص بزی ہو اسے مشورہ نہ کر، کہ جب تک وہ ریلیکس ہو کر تیری بات نہیں سنتا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ پانچ اس یاد رکھنے والی ہیں اس میں، کہ قص بن سعدہ الایاد اس کا قبیلہ تھا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ عربوں میں تلوار ہاتھ میں لے کر کون سا خطبہ دیا کرتا تھا، اگر دیگر لوگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی قص بن سعدہ الایادی ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جاہلیت دور کا خطیب کون سا تھا، تو یہ بھی قص بن سعدہ الایادی ہے۔ سب سے پہلے جس نے اما بعد کا لفظ استعمال کیا اپنے خطبے میں، وہ بھی قص بن سعدہ الایادی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ من الف کتاب الدیوان، کتاب الدیوان الطائر الجریح، زخمی پرندہ، انجر برڈ جو ہے، یہ کس نے تصنیف کی، یہ کس کا دیوان ہے شاعری کا؟ الطائر الجریح، ابراہیم توقان، ابراہیم ناجی، حافظ ابراہیم، یا کہ محمود سامی البارودی۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ الف کتاب الدیوان ابراہیم ناجی۔ ابراہیم ناجی نے کا یہ دیوان ہے شاعری کا،
کہ الطائر الجریح، یہ اس کا مشہور ہے، یہ ابراہیم ناجی کا جو تعلق تھا وہ مصر سے، ولد ابراہیم ناجی بالقاہرہ فی مصر، ابراہیم ناجی جو ہے یہ مصر میں، مصر قاہرہ میں پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ اس کی جو مشہور کتب ہیں، کتابوں میں وہ وراء الغمامی، بادلوں، غمام کہتے ہیں بادلوں کو، تو بادلوں کے پیچھے، وراء الغمامی اس کی مشہور کتاب ہے، اور اس کا جو دیوان ہے مشہور وہ طائر الجریح ابراہیم ناجی کا۔ اور اس کے بارے میں ایک دو چیزیں جو ہے وہ، ایک تو وراء الغمامی اس کا ہے، اور مدینۃ الاحلام، مدینۃ الاحلام بھی اس کی مشہور کتاب ہے۔ اور من آثار ابراہیم ناجی ایک اور اس کی جو مشہور کتاب ہے لیالی القاہرہ، قاہرہ کی راتیں، لیل کی جمع جو ہے لیالی القاہرہ، قاہرہ کی جو راتیں ہیں، یہ بھی اس کی مشہور تصانیف میں سے ہے۔ اور اشتہر ابراہیم ناجی فی شعر العلم والذکرہ، مصائب علم اور ذکرہ جو یادداشت ہیں، اس کے بارے میں اس نے زیادہ شاعری کی ہے، مصائب العلم اور ذکرہ، اس کے بارے میں اس کی زیادہ شاعری جو ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کے بارے میں یاد رکھنے گے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ناجی جو ہے ولد بالقاہرہ فی مصر، مصر میں قاہرہ میں پیدا ہوا، وہو شاعر شہید فی العصر الحدیث او عصر المعاصر، کہ یہ عصر الحدیث کا یا عصر المعاصر کا مشہور شاعر ہے، اور مصر سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی جو مشہور کتابیں ہیں وراء الغمامی، مدینۃ الاحلام، اور اس کا دیوان جو شاعری کا ہے وہ الطائر الجریح، زخمی پرندہ، اینجل برڈ کے نام سے، اور اس کے بعد لیالی القاہرہ، قاہرہ کی راتیں، یہ بھی اس کے مشہور کلام ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کی اوورآل اس نے جو شاعری کی ہے وہ کس موضوع پر ہے، تو شعرہ فی العلم والذکرہ، اس کی جو شاعری ہے وہ علم اور ذکرہ، کہ اس میں مصائب اور ذکرہ جو یادداشتیں ہیں اپنے ماضی کی یادیں، اس کے بارے میں اس کی شاعری جو ہے وہ مشتمل ہے اس پر۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کانت لزہیر اختان شاعرتان اذکر اسماءہما، کانت لزہیر اختانی، زہیر کی جو دو بہنیں تھیں، شاعرتان وہ دونوں شاعرہ تھیں، اذکر اسماءہما ان دونوں کے نام ذکر کریں کہ ان کے نام کیا تھے، سلمہ، خنسا، کلھا صحیح کلھما خطأ، تو کہ کلھا نہیں، سوری، یہ ہوگا کلاہما صحیح، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ سلمہ اور خنسا یہ زہیر کی بہنیں تھیں، تو دونوں یہ شاعرہ تھیں، اس کی بہنیں بھی، خود بھی شاعر تھا، اور زہیر کے بارے میں ہے کہ ہوا من اسرت الشعراء، زہیر کا تعلق جو ہے وہ شعراء کے خاندان سے، ان کے خاندان کو، زہیر کے خاندان کو اسرت الشعراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تین بھی شعراء، اور ان کے جو دو بیٹے تھے کعب اور بجیر، وہ بھی دونوں شاعر تھے، تو اس لیے اس کے خاندان کو، ساری جتنی بھی فیملی تھی وہ شعر و شاعری سے ان کا شغف تھا، تو اس لیے ان کو اسرت الشعراء کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو پہلے ڈسکس کیے تھے MCQs، ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، کہ ایک تو یہ کہ ہوا من اسرت الشعراء، زہیر کا تعلق اسرت الشعراء سے ہے، اور صاحب معلقات جو 7 افراد ہیں ان میں اس کا نمبر جو ہے دوسرے نمبر پر، امرؤ القیس کے بعد اس کو مانا جاتا ہے، دوسرا بڑا شاعر مانا جاتا ہے جاہلی دور کا۔ اس کے کعب اور بجیر دو بیٹے تھے، وہ بھی شاعر تھے، اور اس کے علاوہ اس کا پوچھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس کا جو مطلع ہے قصیدے کا وہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مطلع ہے کہ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلمی، تو یہ اس کے متسلمی
تو اس کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے قصیدہ جو ہے وہ کون سا ہے، میمیہ ہے، دالیہ ہے یا کہ لامیہ، زہیر کا۔ تو اس میں ومن ہاب اسباب المنایا ینلنہ وَإِن يَرْقَ اسباب السماء بسلم، تو اس کا جو قصیدہ ہے اگر آپ کو ایک شعر یاد ہوگا تو آپ وہ پڑھ کے اینڈ پہ اس کے جب جائیں گے قافیے میں تو آپ کو میم کا لفظ ملے گا کہ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، تو میم ہے لاسٹ پہ۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا شعر جو ہے مشہور، لسان الفتا نصف و نصف فعادہ فلم یبقى الا صورت اللحم والدم، تو میمیہ اس کا جو قصیدہ ہے وہ میمیہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، یہ ایم سی کیوز کے علاوہ انٹرویو کے حوالے سے میں نے ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ ادھر ایڈ کیا ہے، تو کوشش انشاءاللہ میں کروں گا کہ جو بھی کلاس ہوگی اس میں ایک جو انٹرویو کے حوالے سے جو پاس میں گزر چکا ہے یا انٹرویو کے حوالے سے جن پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کا کوئی ایگزام ہو، انٹرویو ہو یونیورسٹی لیول کا، لیکچرشپ کا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ جاتے ہیں تو 4-5 چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی اسلامیات اور عربی کے ریلیٹڈ یہ پوچھی جاتی ہیں۔ اس میں جو موجودہ وقت میں جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، بار بار جو مثلا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جی سی یونیورسٹی وومن یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں BS18 کے پوسٹ کے لیے جو انٹرویو ہوئے تھے لاسٹ ٹائم، اس میں انہوں نے پوچھا تھا عربی کے حوالے سے کہ نظریۃ الوحدۃ الوجود جو ہے، نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی آراء پیش کریں۔ اور اسی طرح جو دوست جن کا لاہور میں انٹرویو ہوا یہ لیکچرشپ کا اسلامیات کا، ان سے بھی یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے۔ تو چاہے وہ عربی کا پیپر ہو یا مثلا انٹرویو ہو یا اسلامیات کا ہو، تو جو اہل علم ہے، جو لوگ اسکالر لیکچرشپ کی یا دیگر بڑی پوسٹ پر، تو ان کے ہاں یہ لازمی طور پر یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں کہ ایک نظریۃ الوحدت الوجود، یہ محی الدین ابن عربی کا نظریہ ہے وحدت الوجود، اور دوسرا کہ وحدت الشہود جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، ان کا نظریہ وحدت الشہود ہے۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کریں، آپ کی کیا رائے ہے، کون سا جو نظریہ ہے وحدت الوجود بہتر ہے یا کہ وحدت الشہود کا نظریہ بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے دلائل دینے ہیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر بھی یہ مثلاً وہ کہیں گے کہ آپ اس مثلاً آپ کو نالج نہیں ہے، اتنی مشہور چیزیں ہیں یہ دونوں، تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ ضرور بتائیں گے۔ اور انٹرویو میں اگر کسی دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک درست ہے، یہ غلط ہے، تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ تو علماء سے جو آج تک جو چیزیں میں نے ڈسکس کی یا دوسروں سے سنا یا دوستوں سے ڈسکس کر کے جس نتیجے پہ، اساتذہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے یہ محی الدین ابن عربی، جسے شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، یہ محی الدین ابن عربی کی مشہور کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا اب تو وہ ڈرامہ جو ہے ارطغرل، اس میں بھی وہ ایک رول ان کا دکھایا گیا ہے اس میں محی الدین ابن عربی کا۔ بہرحال وحدت الوجود جو ہے یہ نظریہ ان کا تھا۔ یہ نظریہ ہے کیا وحدت الوجود؟ یہ میں نے وہ اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ جو انہوں نے کی ہے وہ میں نے لکھی ہے ادھر کہ ان اللہ والعالم حقیقت واحدہ، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور عالم جو دنیا ہے حقیقت واحدہ، یہ ایک ہی حقیقت ہے، لأن الوجود الحقیقی ہوا وجود واحد، کہ اصل جو حقیقی وجود ہے ہوا وجود واحد، یہ ایک ہی وجود ہے، وہو وجود اللہ، اور وہ اللہ کا وجود ہے اور حقیقی وجود جو ہے۔ فالکل للہ وباللہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وباللہ، اور اللہ سے ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ سے ہی ہے۔ ولا موجود فی الحقیقت الا اللہ، ولا موجود فی الحقیقہ، حقیقت میں کوئی چیز بھی موجود نہیں الا
الا اللہ مگر اللہ. یہ ان کا نظریہ ہے، نظریہ وحدت الوجود، جو بیسیکلی پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عالم کی حقیقت ایک ہی ہے. لأن الوجود الحقیقی ہوا وجود واحد، اصل جو حقیقی وجود ہے وہ ایک ہے، وہو وجود اللہ، وہ اللہ کا وجود ہے. فالکل للہ، پس جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ اللہ کے لیے ہے، وباللہ، اور وہ اللہ کے لیے سے ہے. ولا موجود فی الحقیقت الا اللہ، کوئی موجود نہیں مگر اللہ، حقیقت میں کوئی بھی موجود نہیں. اب یہ نظریہ جو ہے کہ ہر چیز جو ہے اصل حقیقی جو مالک ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی سے ہے. یہ تو ہے محی الدین ابن عربی کا نظریہ. اب ہوا کیا تھا، یہ نظریہ اپنی جگہ درست ہے، اور جتنے بھی اکابر صوفیہ یا جتنے بھی بزرگ تھے وہ سب اسی کو مانتے رہے اور اسی کے پیٹرن پہ رہے. اب جب شیخ احمد سرہندی 1624 میں ان کا انتقال ہوا، تو جب وہ ہندوستان میں انہوں نے چیز دیکھی، تو ادھر ہندوستان کے جو کچھ گمراہ صوفیہ تھے یا جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا صوفیہ کا، جب انہوں نے اس نظریے کا پرچار کرنا شروع کیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اس نظریے کو چینج کر دیا اور ہر چیز کو ان کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ ہر چیز میں خدا موجود ہے. تو اس لیے اگر ہر چیز میں خدا موجود ہے تو پھر انہوں نے جنہوں نے تصوف، ویدانت، فلسفہ ویدانت یا فلسفہ یوگ، جنہوں نے اسٹڈی کیا تھا ہندوستان سے یہ فلسفہ یوگ اور فلسفہ ویدانت کی وجہ سے، اور جب یہ محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ دونوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے اس کو جانا، جب مثلا کم فہم تھے، کم علم تھے، تو انہوں نے ملا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر چیز میں، تو پھر ہر چیز کو وہ خدا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ کہتے کہ اس شخص میں بھی خدا ہے، اس جگہ میں بھی خدا ہے، فلاں چیز میں بھی خدا موجود ہے، فلاں جگہ میں بھی موجود ہے. جب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جو غلط تھے، تو پھر اس وقت محی الدین ابن عربی نے یہ نظریہ پیش کیا وحدت الشہود کا. انہوں نے کہا کہ خدا خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، کوئی انسان جو ہے وہ امت میں سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، سرکار کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، خدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے. تو بس وہ انہوں نے اسی کے وہ مثلا موڈیفائی کر دیا، تھوڑا سا چینج کر کے. تو یہ نظریہ انہوں نے وحدت الشہود کا پیش کیا. اب اس کو آپ سمجھ لیں یا دیکھ لیں کہ آپ کن الفاظ کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے. تو اگر نہ تو آپ، جب اصل میں جو ان کو مجدد کہا جاتا ہے، انہوں نے تجدید کی، اسلام میں جو غلط عقائد، جو نظریات داخل ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کو انہوں نے حضرت مجدد الافسانی نے درست کیا، تو اس لیے ان کو مجدد کہا جاتا ہے. تو دونوں نظریہ وحدت الوجود بھی بالکل درست ہے، علماء کی نظر میں اتھینٹک بالکل اسی طرح ہے، اور وحدت الشہود بھی ٹھیک ہے. وحدت الشہود کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کے غلط عقائد اور نظریات کو درست کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود. اگر آپ حقیقی طور پر چیز کو کہتے ہیں کہ اسی میں بھی خدا موجود ہے، تو پھر خدا کو آپ نے قید کر دیا، مقید کر دیا ایک چیز میں، جبکہ وہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں. تو ان چیزوں کو وہ انہوں نے جب چینج کیا، جو اکابر علماء اور بزرگان دین ہیں ان کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کوئی بھی فرق نہیں. وحدت الوجود جو شہود ہے وہ وحدت الوجود ہی کی ڈیفینیشن ہے، اسی کی تشریح ہے. اور آسان لفظوں میں اگر آپ نے اس میں سے نکلنا ہو اس بحث سے، تو وہ کیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک میں نے شعر جو پنجابی کا لاسٹ پہ ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ آسان لفظوں میں اپنی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پر کوئی اٹیک بھی نہ ہو کسی قسم کی، وہ آپ شدت پسندی کا بھی مظاہرہ نہ کریں، کسی بھی اسٹیج پہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ طریقہ ہوگا کہ ایک ہی چیز ہے کہ میاں محمد بخش رحمہ اللہ کا جو شعر ہے کہ آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہیں خالی، تے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. یہ اللہ رب العزت کی حمد میں وہ کہا ہے کہ خود تو وہ مکان سے خالی ہے، لیکن اس سے، اس کے انوار، اس کے تجلیات اور اس کے نور سے کوئی بھی مکان خالی
نہیں ہے۔ ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی، ہر وقت میں ہر چیز کو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو بس اتنی بات ہے کہ ہم خدا کو اگر مقید کرنا چاہیں گے، قید کر دیں گے کہ فلاں چیز میں خدا موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، تو پھر یہ قید ہے۔ تو اس لیے حضرت مجدد الافسانی نے اس سے لوگوں کے نظریات کو بدل دیا، کہا کہ اس خدا کو نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا جو ہے وہ ہر چیز میں اس کے نور کا ظہور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اس کے نور کے جلوے جو ہیں وہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہیں۔ تو بس یہ اس کی آسان فہم جو ہے یہ کہ آپ مکانوں خالی، اس نے کوئی مکان نہیں خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نہیں تو سنبھالی۔ تو اس کو تھوڑا سا اپنے لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، تو اس کو آسان لفظوں میں اپنے اس کو چینج کر کے لے آئیں، لکھ لیں، تاکہ کسی بھی سٹیج پر لیکچرشپ کے لیے، کسی یونیورسٹی کے انٹرویو کے لیے، کسی بھی جگہ آپ سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے تو دونوں نظریات کو غلط نہیں کہنا آپ نے، کہ نہ تو نظریہ وحدت الوجود کو کہیں کہ وہ غلط ہے، اور نہ ہی یہ کہیں کہ نظریہ وحدت الشہود جو ہے یہ غلط ہے، دونوں ہی درست تھی۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح تھا، یا وہ صحیح تھا یہ غلط ہے، تو پھر آپ کو دلائل دینے پڑیں گے، اور دلائل کے لیے اگر آپ نے وہی کتابیں جو فلسفے کی کتابیں ہیں، فصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ، میں نے خود بھی ان کو اسٹڈی نہیں کیا، کچھ ان کے اوراق جو ہیں وہ شروع سے مقدمہ وغیرہ وہ چیزیں اسٹڈی کی تھیں کچھ دیر پہلے، تو اب اسٹڈی نہیں کیا ہوتا ہم نے، اتنی اتھینٹک بکس ہیں، بڑی بک ہیں، تو پھر ہم پھنس جائیں گے، تو ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یا تو پھر یہی بات ہے کہ نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں سوری کر دیں کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو پھر کہیں گے یہ کام ملے میں اسے پتہ ہی نہیں، اور اگر تھوڑا بہت آپ کہیں کہ نہیں دونوں نظریات ٹھیک تھے اور اس طرح اسی کو چینج کیا گیا، تھوڑی سی بہتری کی طرف لایا گیا، تو یہ اس طرح یہ ایک آدھا شعر آپ سنا کر آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ تو بتا دیں کہ دونوں مکاتب فکر موجود ہیں، دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ تو